جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی. وقت دفن ہم مٹی دیتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. 2 دن کے بعد میں کسی نے آ کے کہا کہ فلاں صاحب کہاں ہے؟ کہا ابھی تو 2 دن پہلے انتقال ہوا، فلاں قبرستان میں دفن ہے، نماز جنازہ عصر کے بعد فلاں مسجد میں ادا کی گئی تھی، آپ کو نہیں پتا؟ بولے نہیں مجھے خبر نہیں لگی. ملک الموت آئے 2 دن پہلے روح نکال کے لے گئے، مینس ہی از ڈیڈ، وہ مر چکا ہے، وہ انتقال ہو چکا ہے. کامن سینس آپ لوگ کے یہاں یہی ہے. اگر انسان فتحہ میں واکنگ کر رہا، ٹاکنگ کر رہا، مائنڈنگ کر رہا، بزنس کر رہا ہے، دے آر الائیو، وہ زندہ ہے. اور ملک الموت آ کے روح نکال کے لے گئے، قبرستان میں دفن کر دیا، چند سالوں میں گھاس نکل گئی، مینس دے آر ڈیڈ، وہ مردہ ہے. یہی سمجھتے نا ہم لوگ. ٹوڈے آئی ول پروو دے آر ٹوٹلی رونگ. آج میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ 100% غلط ہے. روح نکلنے کا نام موت نہیں ہے، اور روح رہنے کا نام زندگی نہیں ہے. دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 571 عیسوی عبداللہ کی پیٹھ سے، آمینہ کے بطن سے مقام بیضا پیر کے دن صبح صادق تشریف لائے، اور جب اعلان نبوت کیا، ابو جہل سے 1 بار 2 بار 3 بار مان لو میں اللہ کا رسول ہوں، پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بار بار کہنے کے باوجود ابو جہل نہیں مانا. طائر سدرت تشریف لاتے ہیں، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے. او من کان میتا، یا رسول اللہ یہ مردہ ہے. A question arises in our mind in this palace named فتحہ. ابو جہل ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں اس کے. اسلام said he is dead، یہ مردہ ہے. ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے، اسلام بول رہا ہے یہ مردہ ہے. ملک الموت آئے نہیں، روح نکال کے لے نہیں گئے. نکیرین نے سوال نہیں کیا کہ من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. اسلام said he is dead. اس کی بیوی ہے، بچے ہے، پلانر ہے، کلر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان کر رہا ہے، مکے میں گھوم پھر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے کہ جو مار کے لائے گا نبی کا سر اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. بٹ اسلام said he is dead. اس کی زبان بول رہی ہے مگر اسلام نے کیا کہا؟ وہ مردہ ہے. اس سے کیا ثابت ہوا؟ روح نکلنے کا نام موت نہیں ہے، اور روح کی بقا کا نام زندگی نہیں ہے. ابو جہل کے بدن میں روح باقی ہے، جیتے جی اسلام نے کہا مردہ ہے. اور کس نے کہا؟ جبریل علیہ السلام نے. اور جبریل علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قرآن جھوٹا نہیں ہے، نبی جھوٹے نہیں ہے. دنیا کی تمام کتابوں میں سچی کتاب کا نام قرآن مقدس ہے، جس کی ہیڈنگ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک کی گنجائش بھی نہیں ہے اس کتاب کے اندر. اسلام نے کہا ابو جہل کی روح کی بقا کے باوجود یہ مردہ ہے. اچھا یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس کے پاس روح ہو وہ زندہ ہے. فتح میں یہ کوئی ضروری نہیں. جھارکھنڈ میں وہ زندہ ہو یہ کوئی ضروری نہیں. انڈیا میں وہ زندہ ہو کیونکہ روح باقی ہے، بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار کر رہا، بزنس مین ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اور آگے چلیں. 1 ہجری 2 ہجری 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 61 ہجری کربلا کی دھرتی حضرت علی اصغر کے حلق کو تیر پار کر چکا. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت زہیر بن قین کی روح ملک الموت لے جا چکے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت حر جا چکے. اسلام بولتا ہے زندہ ہے. حضرت امام حسین بدن کربلا میں، سر دمشق میں. اسلام بولتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. سوال پیدا ہوتا اے ابو جہل تو جیتے جی مر کیسے گیا؟ اور اے کربلا والے آقا مرنے کے بعد بھی آپ زندہ کیسے ہیں؟ مزاج ابو جہل نے جواب دیا عداوت مصطفیٰ نے مجھے جینے نہیں دیا. کربلا والے حسین بولے محبت مصطفیٰ نے مجھے کبھی مرنے نہیں دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ
مسلک اعلی بات کلیئر ہو گئی. جو انسان جھارکھنڈ میں چل پھر رہا ہے وہ زندہ ہو کوئی ضروری نہیں, دنیا اسے زندہ بولے. اکارڈنگ ٹو ہولی قرآن دے آر مے بی ڈیڈ باڈی, اور جو قرآن ہے وہی سچ ہے, وہی رائٹ ہے. منہا خلقناکم, ہم نے اسی مٹی سے آپ کو بنایا. تفسیر میں یہ آیا ہے کہ جو انسان جہاں کی مٹی سے بنتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے. کیسے بنتا, کیسے؟ حدیث شریف ان احدکم یجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الله اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. 40 دیا 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. حدیث شریف میں آیا. اس سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں نطفہ, علقہ اور مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے. جب رب قدیر کسی انسان کی مورتی ماں کے پیٹ میں بناتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے جا فلاں جگہ کی مٹی لا کے اس کی ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی کو بناؤ. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. رب جیسا چاہتا مورتی بناتا ماں کے پیٹ میں. اچھا, مٹی لاتے اسرائیل علیہ السلام, ایک ذات ہے جس کی مٹی جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں, اور اس ذات کو ہم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو قبرستان میں جو لوگ دفن ہیں نا وہ یہیں کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. یہاں سے مٹی لے کے فرشتہ نے ماں کے پیٹ میں اس کی مورتی بنائی, وہ انسان پیدا ہوا. روح کب ڈالی گئی تھی؟ 120 دن کے بعد میں. 120 دن کے بعد میں یہاں ایک پوائنٹ ہے, 120 دن کے بعد میں روح ڈالی جاتی اور 4 چیزوں کا حکم دیا جاتا. اکتب بکتب رزق ہی, کھائے گا کیا, پیے گا کیا, کپڑا کیا پہنے گا, مکان ایک بنائے گا کہ 2 بنائے گا, فتح میں بنائے گا یا پھر ہزاری باغ میں یا کوڈرما میں بنائے گا. رزق کی تعریف کی گئی ہے الذی ينتفع به, یقال باللغت العربیہ رزق, متاع زندگی کو رزق کہا جاتا ہے. 120 دن میں یہ لکھ دیا جاتا ہے. کب مرے گا, 1 دن کے بعد میں مرے گا یا 100 سال جیے گا, یہ فتح میں یہ لکھ اللہ لکھوا دیتا ہے 120 دن میں. عملی ہی, کام کیا کیا کرے گا, پرائیویٹ نوکری یا گورنمنٹ جاب, یہ بھی لکھ. بزنس مین یا کھیتی باڑی, یہ بھی لکھ. وشقی او سعید, شریف ہوگا یا کمینہ ہوگا, یہ بھی لکھ. یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی. یہاں ایک بات میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بنے تو 120 دن سے پہلے مصلی بچھائے, ماں باپ دونوں مل کے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر دعا کرے, مولا کل تو میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا, میرے بچے کی تقدیر لکھے گا, میرے بچے کی تقدیر میں جاہل ہونا نہیں مجاہد ملت ہونا لکھ دے. مولا تو کل میرے بیٹے کی تقدیر لکھے گا, میرے بیٹے کی تقدیر میں جواری ہونا نہیں حاجی ہونا لکھ دے. اب جو اللہ نبیوں کو پیدا کیا وہ ہزاروں مجاہد ملت پیدا کرنے پر قادر ہے, درجنوں غوث و ابدال پیدا کرنے پر قادر. بعید نہیں ہے کہ فتح میں کل ہو کہ غوث پیدا ہو. یہ محالات سے نہیں, ممکنات سے بھائی صاحب, ممکنات سے. یہ ہمارے علماء جانتے ہیں, میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں. تو 120 دن سے پہلے دعا کر لیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میری بندی, میرا بندہ یہ دعا کر رہے ہیں فرشتہ, اس کے بچے کی تقدیر میں متقی پرہیزگار ہونا لکھ دے, مفتی ہونا لکھ دے. اس کی 1 دن کی عمر مت دینا, اس کی عمر 100 سال کی لکھ دے. 1 دن کے بعد بچہ مر جاتا نا تو عورتیں بہت شکایت کرتی, میں نے کیا غلط کیا تھا, ایک ہی تو بیٹا تھا, اس کو بھی مار دیا تو نے, 1 ہی دن کے بعد مار دیا. نا اس کا تھا, اس نے لے لیا. اگر آپ کو چاہیے تھا تو آپ 120 دن سے پہلے دعا کر لیتے. ہاں ایک اور طریقہ ہے ہمارے پاس میں, اگر تقدیر لکھا گئی ہے جس طریقے سے اگر آپ مسجد بناتے یا اسکول بناتے ہیں, ابھی زمزم شاہی نے مجھے دکھایا کہ وہ بنا رہے ہیں, کیا بنا رہے ہیں, ایک ادارہ بنا رہے ہیں, ابرار العلوم ویلفیئر ٹرسٹ.
جس کے تحت ایجوکیشن بھی ہوگا, چیریٹی کا کام بھی ہوگا, بائی لاز بنتا ہے. کوئی بھی سوسائٹی بنتی ہے تو بائی لاز بنتا ہے, اس کے نیم ہوتے ہیں, سسٹم ہوتے ہیں. 100 سال کے بعد میں اگر کوئی اہل حدیث قبضہ کر لیا, آپ جا کے سیدھا کلیکٹر کو بولے کہ یہ بائی لاز ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے رول نمبر 9, اس کے اراکین صرف اور صرف سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت والے ہوں گے. 100 سال کے بعد بھی کلیکٹر کے باپ کو وہی ڈیسیزن دینا پڑے گا جو بائی لاز میں لکھا ہوا ہے. تقدیر میں جو لکھ گیا وہ تو فکس ہو گیا, لیکن تقدیر اب بدلنا چاہ رہے ہیں. کوئی شراب پی رہا, جوا کھیل رہا, فتح ماں باپ پریشان ہے, بدلنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرے, مجبور محض نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے. 470 ہجری میں ام الخیر فاطمہ کے پیٹ سے, شیخ ابو صالح کی پیٹ سے ایک بچہ لفظ عبد القادر سے مسمى جیلان کی دھرتی پر پیدا کیا. اور شیخ عبد القادر کو رب قدیر نے وہ پاور دیا, وہ قوت دیا کہ تقدیر کے جو بائی لاز ہے وہ جس دفتر میں رکھا ہوا ہے اس دفتر کا رجسٹرار شیخ عبد القادر جیلانی کو بنا دیا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, اچھے رضا, پیارے رضا, عالم رضا, فاضل رضا, اللہ کی رضا, صحابہ کی رضا. 10 شوال 1272 ہجری 14 جون 1856 عیسوی میں نقی علی خاں کی پیٹ سے بریلی کی دھرتی پر تصرفات کی کروٹیں لیتا ہوا پیدا ہونے والا امام احمد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے غوث کو تقدیر کے رجسٹر کا مالک اور حاکم بنایا ہے. وہ رقم تراز ہے. میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے, میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے, محو اس بات کے دفتر پہ کروڑ آتے رہا. نعرہ تکبیر, زمین پہ نعرہ پرورش پائے ہیں اور زمین سب کو کھا گئی. اس لیے دل لگانا ہے تو جس نے زمین بنائی اس خالق سے دل لگا, جس نے زمین بنائی اس ذات گرامی سے دل لگا. انسان تنہا خالی ہاتھ جاتا ہے, مگر یہیں پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا ہے. اگر اپنے وجود کو عشق مصطفیٰ کی بھٹی میں پکا دیا ہے تو لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. وہ اکیلا نہیں جاتا, عشق مصطفیٰ کا چراغ ساتھ میں جاتا. مرنے والے سے سوال, من ربک, who is your Lord, ما دینک, what is your religion, ما كنت تقول في حق هذا الرجل, what was saying about this man, اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے. پاسٹ کنٹینیوس, پریزنٹ کا لفظ نہیں آتا, کہتے تھے, ماضی استمراری ہمارے علماء جانتے. من ربک, ایک پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو. من ربکا کا جواب دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. That is clear, result out should be. معاملہ حل ہو گیا نا, اس کا رب اللہ ہے. غیب کی طرف سے آواز آنی چاہیے, هذا عبدی ففرشوه من الجنہ والبسوه من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ, یہ میرا بندہ ہے, جنت کا دروازہ کھولو, جنت کا کپڑا پہناؤ. But there is no any voice, کوئی آواز نہیں آتی. دوسرا سوال, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. جواب دیا دین الاسلام, میرا دین اسلام ہے. اب تو مسئلہ حل ہو گیا نا, اب تو جواب آنی چاہیے یہ بندہ نیک ہے, جنتی ہے, جنت میں بھیج دو. نہیں. تیسرا سوال جانتے ہیں کیوں؟ من ربکا کا جواب دیا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جواب صرف مسلمان کا ہے؟ براک اوباما بھی یہی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے, ڈونالڈ ٹرمپ بھی یہی بولتا ہے میرا رب اللہ ہے, نیتن یاہو کا بھی عقیدہ یہی ہے میرا رب اللہ ہے. اسرائیل کیا کہتے ہیں, میرا رب اللہ میرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام. کرسچنوں کا, امریکہ والوں کا کہنا میرا رب اللہ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اس لیے اللہ نے ان دونوں کو چھانٹنے کے لیے دوسرا سوال رکھوایا, یہودی تو نہیں ہے تو, نصرانی تو نہیں ہے تو, ما دینوں کا, تیرا دین کیا ہے. جواب دیا دین الاسلام. نہیں, میں یہودی نہیں, نصرانی نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں. اب تو بات آؤٹ ہو جانی چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے, اس کا رب اللہ ہے. مگر نہیں, کیونکہ ہمارا رب جانتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. یہ صرف مسلمان تو نہیں بولتا, یہ شیعہ بھی بولتا ہے, یہ رافضی بھی بولتا ہے, معتزلہ بھی بولتا ہے, خوارج بھی بولتا ہے, وہابی بھی بولتا ہے, منافق بھی بولتا ہے, دیوبندی بھی بولتا ہے, اہل حدیث بولتا ہے. رب نے اس کو بھی چھانٹنے کے لیے تیسرا سوال رکھوایا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے. کیا یہ کہتے تھے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے, یا پھر یہ کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. نبی کے
بارے میں کیا کہتے تھے؟ پیٹھ پیچھے کا علم نہیں ہے، یا پھر یہ کہتے تھے تجھ پر کتاب اتری تبیانا لکل شیء، تفصیل جس میں ما عبر و ما غبر کی ہے؟ اس نبی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تیسرا سوال، آپ یقین ڈال لیں یہ تیسرا سوال جو ہوگا یہ وہی دے گا جو نبی کو پہچانے گا۔ میں آپ کے بارے میں پوچھوں کہ حضور ابر ملت کو آپ لوگ جانتے ہیں تو پہچانیں گے تب نہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارے پیر صاحب ہے، یہ ہمارے مرشد ہے، یہ اللہ کے مقدس ولی ہے، ہم نے ان کی خلوت و جلوت دیکھا۔ جو پہچانے گا وہی شخص بولے گا نا، جو نہیں پہچانے گا وہ بولے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ اب سنی نبی کو پہچانیں گے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ٹوڈے آئی ول پروف، یس آئی ہیو پروف، ہمارے پاس ہے نا دلیل۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے من صلی علی یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ قضى اللہ له من حاجہ 70 من حوائج الاخرہ و30 من حوائج الدنیا ثم یوکل اللہ بذلك ملکا الى آخر ویخبرنی من صلی علی باسمہ ونسبہ الى عشیرتہ۔ جس نے جمعہ کے دن، غور کیجئے گا، یا جمعہ کی رات نبی پر صلاۃ و سلام پڑھا، اور ایمانداری سے بتائے پوری دنیا میں جمعہ میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام سنی پڑھتا ہے یا دیوبندی پڑھتا ہے؟ سنی پڑھتا۔ وہ حدیث میں بھی جمعہ کا لفظ آیا، جس نے جمعہ کے دن صلاۃ و سلام پڑھا اللہ تعالیٰ 100 حاجتیں پوری فرماتا، 70 آخرت کی جہاں سب حاجت مند ہوں گے، 30 دنیا کی۔ پھر اللہ ایک فرشتہ کو متعین فرماتا، وہ فرشتہ درود شریف لے کے نبی کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ وَيُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ۔ وہ فرشتہ نبی کو آ کے یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، فار ایگزامپل یہ فتح کا آدمی ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کے دادا کا نام یہ ہے، اس کے پردادا کا نام یہ ہے، اس کے لکڑدادا کا نام یہ، اس کے چھکڑدادا کا نام یہ، اس کے حکردادا کا نام یہ، کیونکہ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ کا لفظ آیا حدیث میں۔ اس کا نام، اس کے باپ دادا کا نام، إِلَىٰ عَشِيرَةٍ، خاندان در خاندان کا نام۔ اب اگلا جملہ سنیں، نبی کیا فرماتے ہیں؟ وَأُثَبِّتُهُ عِنْدِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاءٍ، میں اس نام کو سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں، اس نام کو سفید رجسٹر میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ اب بھائی صاحب نبی کے پاس ایک رجسٹر ہے، اس میں اس آدمی کا نام لکھا ہوا ہے جو جمعہ کے دن صلاۃ و سلام پڑھا۔ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، حدیث شریف، اس آدمی کا نام لکھا ہوا جو جمعہ میں صلاۃ و سلام پڑھا۔ اب مردے سے پوچھا جا رہا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اور اس مرد کے ہاتھ میں رجسٹر ہے جس میں اس کا نام لکھا ہوا ہے۔ بعید نہیں ہے، نبی یہ فرما دے نکیرین، تم ان سے نہ پوچھو میں کون ہوں، مجھ سے پوچھ لو یہ کون ہے، بندہ آزاد شدہ ہے، یہ ہمارے در کا کیسا لیتے ہو حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے؟ پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور اور کہے چلو ہٹو، اس پہ تقاضا کیا ہے؟